السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 128 سے پڑھیں گے اور سورہ انعام کی آیت نمبر جہاں 105 لکھا ہوا ہے وہاں سے شروع کریں گے، اور جون کی آج 13 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پلس ساری امت اس کی مخاطب ہے۔ صیغہ فعل امر کا ہے، اور امر للوجود جو صیغہ فعل امر کا ہوتا ہے اس کا کرنا واجب ہوتا ہے، یہ اصولیوں کا قاعدہ ہے۔ آپ پیروی فرمائیں جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا، امت کے لیے نشان بنایا، جو کچھ آپ کی طرف وحی فرمائی گئی ہے آپ اس کی پیروی فرمائیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی۔ وعارض عن المشرکین، اور آپ اعراض کریں شرک کرنے والوں سے، مشرکین سے جان چھڑانی چاہیے۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ شرک نہ کر سکتے۔ اگر اللہ جبرن روک دے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک موقع دیا ہے، تم شرک کرو، کفر کرو، نیکی کرو، نہ کرو، تاکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، تم اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پہ محافظ نہیں بنایا، آپ نے صرف اللہ کے رسالات جو میسج اور پیغامات ہیں ان کو پہنچانا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر کوئی کارساز اور ذمہ دار نہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور آپ نہ گالیاں دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو مشرکین ہیں جن کے وہ مشکل کشائی کا دعویٰ کرنے والوں کو پکارتے پوچھتے ہیں، ان کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ اللہ کو گالیاں دیں گے دشمنی کے اعتبار سے، علم کے بغیر۔ آپ کے دشمن بن گئے اور اس بغاوت کی بنیاد پر اللہ کی توہین کریں گے اور بکواس کریں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ایسے ہی ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے اس کا عمل۔ ہر بندہ والے وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ٹولہ، ہر جماعت، ہر گروہ وہ سمجھتا جو میرا منشور ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ثم الى ربهم مرجعهم، پھر ان کے رب کی طرف ان کا پلٹ کر جانا ہے۔
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ان کو بتائے گا جو وہ عمل کرتے رہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسمیں، اللہ کی قسمیں اٹھائیں بڑی مضبوط۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، خرق عادت وہ کرتے تھے، ڈیمانڈ جو کر رہے تھے، تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرمائیں یہ نشانیوں کا بھیجنا، آنا، نمودار کرنا، ان کا ظہور ہونا، یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، آپ کو کس چیز نے بتایا ہے، شعور دیا ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، وہ تو جب نشانی آ بھی جائے گی تو وہ ایمان تو نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہمارے پاس ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پلٹ دیتے ہیں یا پلٹ دیں گے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح کہ وہ پہلی بار انہوں نے ایمان نہیں لایا، کفر کیا، عناد کیا اور متحارب گروپ بنے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، حیران و گردان پھرتے ہیں۔ جب سب کچھ سنانے کے باوجود، رہنمائی کرنے کے باوجود کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو خود اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو فرما دیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ظاہر ہے ان کو دفع کرو، رہنے دو، ان کو نہیں مزہ آتا، ٹھیک ہے، ان کا اپنی پسندیدہ یہ چیز ہے، اگر نہیں وہ رغبت کرتے، نہیں اس طرح ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی، ان کو چھوڑ دیں۔ حضرات، قرآن مجید میں کتنے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمان کیا ہے؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس شخص نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ قیلا ومن ابا، بعد الفاظ آتے ہیں ومن یابا یا رسول اللہ، کون انکار کرے گا، کس نے انکار کیا ہے جنت کے داخل ہونے سے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، جس شخص نے میری اطاعت کی، پیروی کی، وہ تو جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے میری نافرمانی کی، وہ سمجھ لو اس بندے نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دی۔ تو کیا موضوع کیا ہے یہ؟ عبادت میں، عقیدے میں، شکل میں، عقل میں، معاملات میں، اخلاقیات میں رسول پاک کی پیروی کرنی ہے۔ رسول پاک کو پیشوا مانتا ہے لیکن لباس میں، حجامت میں اپنی مرضی کرتا ہے۔ اب سے پوچھا جائے کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ رسول پاک نے داڑھی پوری رکھی ہے؟ معذرت کے ساتھ گل سمجھے جا رہی ہے؟ تو جب قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، نعرہ بھی مارے، سنی بھی کہلائے، تو داڑھی اپنی مرضی سے رکھے، کون پوچھے گا اس کو؟ اللہ نہیں پوچھ رہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ داڑھی سے لے کر نماز روزہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کاروبار اس کا اپنی مرضی کا، اخلاق اس کی اپنی مرضی کا، معاملات اس کی اپنی مرضی کے، تو کہتا یہ کہ میرا عشق بڑا ہے رسول پاک کے ساتھ، چھوٹی سی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بل منہ بسورتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، جب اس کو ڈانٹا جائے تو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو ان الفاظ پہ غور فرمائیں، اللہ نے رسول پاک کو فرمایا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، جناب جو وہی آپ کی طرف، تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کریں، پیچھا کریں اور اس کو ہی کریں جو اللہ نے فرمایا ہے۔ کیوں ایسے؟ لا الہ، اور کو معبود ہے ہی نہیں، اور کو پیشوا ہے ہی نہیں، اور کو خالق ہے ہی نہیں، اسی نے پیدا کیا، اسی نے آپ کو رسالت دی، اسی نے آپ کو پابند کیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو شرک کرنے والوں سے اعراض کریں۔ شرک ایک قسم تھوڑی ہے، زبان کے ساتھ بھی، مال کے ساتھ بھی اور اپنے جسم کے ساتھ بھی لوگ ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ ایک بڑا عجیب و غریب منظر پیش کیا ہے، یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی ہیں وہ شرک نہیں کریں گے۔ یہ بھی 100% بکواس کیا کسی نے۔ سورہ یوسف کے اندر لکھا ہوا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ایمان لانے والوں کی مشرک ہے۔ باقی جو مشرک ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو مت، سکھ، وہ تو ہیں ہی، کلمہ پڑھنے والے، سنی کہلانے والے، اہل حدیث اور جماعتی فلاں فلاں کہلانے والوں میں اکثریت ان کی ہے جو شرک کرتے ہیں۔
وہ خواہش کی پیروی کر رہا ہے، وہ اپنے اپنے طریقوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنی جن ونڈ نہیں کہتے ہیں، اپنی اپنی ونڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو کس لیے بھیجا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام سے بائی پاس کر کے اپنے کو نیک سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا محبوب پیغمبر کے مقابلے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ اگر یہی اس کا یہ روش اور عقیدہ ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان کی پیروی کریں، آپ ان سے اعراض کریں، ان کا پیچھا نہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، مشرکوں نے کہا اگر ہم شرک کر دیں، شرک پسند نہیں تو اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ بند کیوں نہیں کیا؟ اس کے کئی اللہ نے جواب دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر میں معاوضہ کرتا، لوگوں کو جبر کرتا، تو کوئی بندہ ایسے نہیں ہے کہ جو میری مخالفت کرتا ہے۔ کیسے ہے کہ میں کہوں کہ مسجد میں اور وہ کہے نہیں میں گھر پڑھنا، جنانی گھر میری بیٹھی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ گاڑ کے رکھ دیتے ہم اس کو، زمین پہ چل ہی نہ سکتا جب تک مسجد میں نہ آئے، نہ پڑھے، چلنے کی توفیق نہ ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا میں نے ایسے نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، جو چاہتا ہے ایمان لائے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا جی چاہتا ہے کفر کرے۔ قطعاً اس کا مطلب نہیں کہ کافر بھی اسی طرح اللہ کو پسند ہے جس طرح مومن پسند ہے، قطعاً یہ مطلب نہیں، لیکن فرمایا یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کے سلسلے میں مجبور نہیں کیا۔ اگر میں مجبور کرتا تو ساری ایک ہی امت ہوتی، کوئی بندہ نہ شرک کر سکتا نہ کفر کر سکتا۔ ہم نے کیوں ایسے کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آپ کو آنکھیں، نور بصیرت، یہ تندرستی، یہ ماحولیات، یہ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چیک کرنے کے لیے، ہم دیکھیں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ عمل تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن اچھا عمل کون ہے؟ علماء کرام، حضرت محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہے، تو ظاہر ہے جو مسلمان ہے وہ صحابی ہے۔ اس نے نماز پڑھی، رسول پاک کے پاس آیا، اجازت چاہی، سلام کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹ جاؤ، جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فتویٰ دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جا کے پھر شروع ہو گیا، پھر آیا، سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا، 3 بار اس نے نماز دہرائی، چوتھی بار بھی اس نے اسی طرح ہی نماز پڑھی۔ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ کہتا ہے اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا، میری رہنمائی فرماؤ۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رہنمائی فرمائی، نماز شروع کس طرح کرنی ہے، ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، کھڑا کس طرح ہونا ہے، سلسلہ کیا کرنا ہے، پھر قیام کس طرح ہے، رکوع کس طرح ہے، رکوع سے اٹھنا کس طرح ہے، سجدہ کیا ہے، بین السجدتین کیا ہے۔ آج بھی وہ نمازی جن کو 60 سال، 70 سال، 50 سال ہو گئے، اگر ان کا ٹیسٹ لیں تو میرا خیال الا ما رحم ربی، کتنے پاس ہوں گے کتنے فیل ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتے۔ اس طرح کا معاملہ اگر کوئی آج کرے، کوئی عالم دین یا مفتی کہہ دے کہ حضرت تو سارے کام ٹھیک نہیں کیتا، وہ شروع ہو جائے، لڑائی ہو جائے گی، وہ مسجد میں آنا بند ہو جائے گا، مولوی سے بولنا بند ہو جائے گا، نمی پارٹی بنائے گا، بکواس کرے گا، لالا لالا شروع ہو جائے گی۔ دیکھو جی ساڈے خلاف فتوے، ساڈے خلاف فتوے، سانو پوچھتے کوئی نہیں، ساری رائے کوئی نہیں، ساڈا کچھ بھی نہیں، جبکہ کوئی شے نہیں اس کے پلے، وہ بھی بکواس کرے گا۔ اور جن کو ہم امین سمجھتے ہیں، رسالت باب میں مجلس میں باتیں امانت ہوتی ہیں۔ بس 3 لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں، ایک بات ہوئی ہے تو وہ سارے شہر میں کس طرح پھیل گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ مجلسوں کی باتیں امانت ہوتی ہیں، اس کو امانت سمجھ کے محفوظ رکھنا ہے، لیکن بات کہیں ہوتی ہے اور ساری گلی گلی پھری ہوتی ہے۔ اچھا میں تمہیں نبڑنا گا تھوڑے نال، آگے پھر بدماشی دکھائے گا بندہ۔ اس طرح گنڈے نہیں ہوتے، اس طرح وہ تلفظ اور اس کا لہجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے سارے اس کے غلام ہیں اور اسے خریدا ہے سب کو۔ کیا یہ زندگی ہے اور کیا یہ روش ہے؟ اور یہ ہماری وہاں معاشرت ہے جن کو ہم نیک، پاک اور اچھے عقیدے والے، اچھے عمل والے، اللہ والے سمجھتے ہیں، اس طرح سمجھ لو ان کا یہ قول ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر اللہ چاہتا تو کوئی نہ شرک کر سکتا، نہ کفر کر سکتا، نہ مخالفت کر سکتا۔ ہم نے تو چیک کرنا ہے، اس کو موقع دیا یہ کیا کرتا ہے، اس کو موقع ملا ہے تو اب یہ کیا کرتا ہے، کیا میری بات مانتا ہے یا شیطان کی مانتا ہے، میری پارٹی کا ووٹ ہے یا شیطان کی پارٹی کا ووٹ، یہ چیک کرنے کے لیے ہم نے ایسے کیا ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اے نبی محترم ہم نے آپ کو محافظ نہیں بنایا، نگران نہیں بنایا، صرف مبلغ بنایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، بات پہنچا دیں، در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ اگر نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، پھر
اس سزا کو پھر وہ فیس کرے گا جب، تو پھر نتیجہ نکل آئے گا۔ قرآن مجید کی عبارتوں پر غور فرمائیں حضرت، کتنی جگہ لکھا، لوگ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے توجہ کے ساتھ، عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ کچھ لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بد نصیبی ہم پہ غالب آ گئی، ہمیں موقع ملے، بشیر آئے، نذیر آئے، رہنمائی کرنے والے آئے، معلوم درست کرنے والے، ہماری سمت ٹھیک کرنے والے آئے، لیکن ہم نے موج میلے میں ان کو مسترد کر دیا، اپنے اپنے انداز سے لگے رہے، لہذا اب ہمارا وہ جو نقطہ نظر ہے ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، بد نصیبی غالب آ گئی ہے، دوسری سائڈ پہ جانا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم سادات کے پیچھے لگے، پیشواؤں کے پیچھے، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پیچھے لگے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ساری عبارتیں قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ چیک کریں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں، اور سارے اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور مامون فرمائے۔ ایک اور بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وما انت علیہم بوکیل، حضرت آپ ان پر کو کارساز، ذمہ دار، وکیل بھی نہیں ہے، نہ محافظ ہیں نہ وکیل ہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ اگلی بات فرمائی ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، وہ قبر پوجتا ہے یا کوئی قلندر قسم کا آدمی ہے، تو اس کو گالیاں نہ دیں، اپنا اخلاق درست رکھیں، اپنے رویوں کو ٹھیک رکھیں۔ وجہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو بری اور جنتی سمجھ کر نہ بیٹھ جاؤ، اللہ نے فیصلے کرنے، تو میں سے متقی کون ہے اور بخشا ہوا کون ہے اور جہنمی کون ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ تم مردوں میں کہہ رہے ہو بے بے بیشتر ہے، وہ بیشتی ہے، وہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور بہشت میں جائے گا؟ لہٰذا ان کو گالیاں نہ دو جو یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو پکارتے ہیں، سجدے، سورتے، نقطہ نظر، نعرے مارتے ہیں، ان کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم ہے نہیں، جہالت کا پلندہ ہے سارا، وہ اللہ کو گالیاں دے۔ کتنے لوگ ایسی بدتمیزی کریں گے، اچھا اسی نہیں جانتے ہو تہاڈا اللہ نو، وہ اسی نہیں جانتے تہاڈی نمازاں نو، تہاڈے قرآن نو، اسی نہیں، بکواس کرتے سنا ہم نے بندوں سے، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ بات کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے؟ علماء تو پہلے ہی سمجھ آئی ہوگی نا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب تشریف لائے تھے مجلس رسول میں، یہ تورات کے حافظ تھے، خاندانی آدمی تھے، معزز خاندان تھا مدینہ منورہ میں، تو نظر پڑی رسالت میں آگ پہ، چہرے پہ کہہ دیا واللہ اللہ کی قسم لیس ببشر کذاب، یہ جھوٹا چہرہ نہیں، ایمان لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام، جو میری قوم ہے، قوم بہتن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بہتان باز ترین میری قوم ہے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا ہے، دوسرے لفظوں میں نبی پاک کے ساتھ سانگ اس نے کر لی ہے، باقی بزرگوں کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ گالیاں دیں گے، بدتمیزی کریں گے، میری ذاتیات پہ حملہ کریں گے۔ تو لہٰذا میرے متعلقہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ معاشرے میں بھاجی پتہ لگ جاتا ہے بزرگ کس طرح دے رہے ہیں، بزرگ کس طرح دے رہے ہیں، دو نمبریاں، معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، صرف روٹی ٹکر کا مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی رسول کریم نے ان جو بااثر یہودی تھے ان کو بلایا اور سوال کیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیف فیکم عبداللہ بن سلام، بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ تو قوم نے کہا سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا، یہ لیڈر ہیں جناب، لیڈروں کی اولاد ہے، نیک ہے، نیکوں کی اولاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ اسلام قبول کر لے، میری رسالت پر ایمان لے آئے، تو پھر وہ کہنے لگے اللہ اس کو بچائے کہیں مسلمان نہ ہو جائے۔ مسلمان تو ہو چکے تھے، جب اعلان ہوا وہی مجلس میں بیٹھنے والے ذمہ دار لوگ جو سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں شرنا وابن شرنا، اس سے برا بندہ کوئی نہیں جتنا یہ ہے، اور جتنے اس کے بڑے برے ہیں اس سے زیادہ برے۔ یہ ضابطہ یہودیوں کا ہے، مرضی کے مطابق شے ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے، مرضی کے خلاف سارا کچھ غلط ہے۔ کیا پیمانہ ہے یہ دیکھو، صدیاں پہلے کا اللہ کے پاک پیغمبر نے امت کو بتا دی ہے، تو معیار جو ہے وہ آپ نہیں ہے، معیار محمد رسول اللہ ہے۔ آپ صاحب ایتھے ہی ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے محمد فرق بیننا، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی مکرم ہمارے درمیان فرق ہیں، کہ دیکھنا ہے کہ محمد صاحب کیا کرتے ہیں، نبی محترم فالو کس کو کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، فرمان کیا ہے، باقی سارا کچھ چھوڑ دو۔ تو جو اپنی ساری من منانی کرنی ہے تو سارے سے فارغ ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے توجہ جی، کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر امت، ہر لوگ، ہر پارٹی، ہر حزب
اپنا جو اس کا، اب دیکھو نا کتنی پارٹی ہیں ماشاءاللہ، ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور ماشاءاللہ کتنے میں سنی برا دوسرے تیسرے کتنے کا نماز ابتدا کرنے کے 3400 طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھو نا، میں جو تھوڑی بہت معلومات ہے، آپ میرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور تھوڑا جو نا بزرگوں آسرا کرو جو بچ رہے ہیں وہ جس طرح کرتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں، ہے نا ایک طریقہ۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ کس نے بتایا؟ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ ہمارے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، رسول پاک سے یہ ثابت نہیں، لیکن وہ نمازی پہ بات کرو گے تو وہ آپ سر چڑھے گا، بدتمیزی کرے گا، بولنا چھوڑ دے گا، درس سننا چھوڑ دے گا، مسجد میں آنا چھوڑ دے گا، تو بگاڑ کے لے گا جو کرنا سو کر لے کہ بات سچی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن جس بندے نے، علامہ صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، علامہ اقبال صاحب نے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، اپنے رویے اپنی روش اپنی بدتمیزی چھوڑنے کے تیار نہیں، وہ قرآن کو حدیث کو اصولوں کو چھوڑنے پر مادہ ہو جائیں گے، ادھر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیں جی، اللہ اکبر، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر کیا ہے؟ ثم کا معنی کیا ہے؟ آئے جوان ہوئے مرے کھپے ٹر گئے، اللہ کے پاس جب آئیں گے تو پھر پلٹ کر جانا اللہ کے پاس ہے، فینبئہم بما کانوا، پھر اللہ بتائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ او بزرگ بھی کرنے والے بیٹھے نا، انہوں نے واسطے گل کر رہا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، یہ علمی بات علماء اچھی طرح جانتے ہیں، سننے والے بھی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ کیا معنی ہے؟ جو بول بولے ہیں وہ بھی ترکڑی میں رکھے جائیں گے، جو کام کیے وہ بھی رکھے جائیں گے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ جو مرضی کہتے پھرو، جو مرضی کرتے پھرو، جو مرضی ایسے کرتے رہو، تو ان چیزوں کو سمجھنا کب ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تلفظ کرتے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ریکارڈر جو تمہارے جو سسٹم ہے اس میں تو خرابی آ سکتی ہے، جو سسٹم میں نے بنایا اس کے اندر کوئی مس پلیس نہیں، کوئی اس کے اندر چیز غلط غلط نہیں ہوگی، کسی کی کسی طرح منسوب نہیں ہوگی۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اس کو دیکھ چیک کر، تیری ساری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ فلم بنی ہوئی ہے، تو جب فلم کے اندر لکھا ہوا ہے اے بزرگ یہ گلاس چکا رہا ہے، یہ جوتی چکا رہا ہے، یہ چولا رہا ہے، فنا یہ سائیکل مسیطوں چک رہے مسیطوں قرآن سے گھڑی لا رہے ہیں، ہے بڑا سنی ہے، تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور میں نہیں کچھ بھی بازی کر رہا، حدیث کے اندر بیان ہے، رسول پاک نے فرمایا چور چوری کرنے والا اگر اس نے اونٹ چرایا تو اونٹ اس کے کندھوں پر ہوگا، اونٹ بل بلا رہا ہوگا، میں اس کا نہیں، میں فلاں کا تھا، اس نے مجھے چرایا تھا۔ اگر سائیکل ہے، اگر جانور ہے، اگر اور شاید اس کے کندھوں پر ہوں گے، اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ آوازیں دے رہا ہوگا کہ میں فلاں کی چیز تھی، اس نے چوری کی تھی، یہ حل کی کریں گے اسی، یہ تھی سیانے ہو، میاں صرف ساروں کو چلا جائے حل کی کرنا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ بتائے گا جو وہ کرتے رہے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پھر انہیں اپنی قسم بڑے سو رب دی میں، اوے اللہ دی سو، اوے اللہ دی سو، سب تسی یقین نہیں کر دے، بڑی پکی قسمیں اٹھا رہے ہیں، کہتے کیا ہے؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، آیت سے مراد کیا لیتے ہیں وہ؟ یعنی جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو آسے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح مردہ زندہ کرنے والا، اس قسم کے جناب صالح علیہ السلام کے لیے وہ اونٹنی کا ظہور ہوا، اس قسم کی نشانی مانتے ہیں رسول پاک سے۔ جناب یہ کتاب کہہ رہے ہو غیر میں اللہ کا رسول ہو نبی ہوں تو کوئی نشانی لاؤ، نشانی دے کر ہم چیک کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کا لکھا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ، صرف تیرے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے، آسمان پہ چڑھ سیڑھی لگا کے وہاں سے کتاب لا، تیرے ہاتھ میں کتاب پڑھی، پھر ہم کتاب پڑھیں گے، پھر ہم میٹنگ کریں گے، فیصلہ کریں گے محمد صاحب پر ایمان لانا، یہ اے چودھری ہیں، یہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی کہتے ہیں تیرے پاس باغ نہیں، کبھی کہتے ہیں تیرے پر اچھا مکان نہیں، کبھی کہتے ہیں تو جیسے مکے کی سرزمین ہے چشمہ جاری کر۔ یہ نبوت کو ماننے کے لیے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انما الآیات عند اللہ، ان سے کہو نشانیاں لانا، معجزے دینا، ایسے کرتب کرانا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔
وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تمہیں کس بات معلوم کو رہے نشانی یا موضوع آ جائے تو ایمان لے آئیں گے؟ اللہ فرمائے میں جانتا یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک اور جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہر قسم کے دلائل اور نشانیاں موضوعات پیش کرو کہ پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلوں کو کیا کمزور سمجھتے ہو؟ اللہ کے علم کو، علم محیط کو کمزور سمجھتے ہو؟ جناب نوح علیہ السلام نے کتنا زمانہ باز کیا، کتنا زمانہ درس دیتے رہے؟ 950 سال۔ ایک باری سبحان اللہ کہو جو اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کر دیتے ہیں، اللہ کرے نیندر تھوڑی جی ختم ہو جائے، جان بحال ہو جائے اور انشاءاللہ عید کی تیاری ہو جائے، تو 950 سال پیغمبر صاحب آواز کرتے ہیں، 80 بندے مسلمان ہوتے ہیں، 80 بندے، صدیاں کتنی بیت گئی ہیں، لیکن پیغمبر صاحب نے اللہ کے پروگرام کو چھوڑا نہیں، اور یار دفعہ کرو آمدے تھے نہیں بند کر دو، بند نہیں کیا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مرض بڑھتا گیا جو دعا کی، جتنا میں نے قریب کیا دور جاتے رہے۔ جنوں کہ یہ نہ کہ یار آیا کرو، وہ 6 مہینے نظر ہی نہیں آتے، نہیں تو 2 ہفتے تو پکے نا، انہیں نہ مسیطے میں سادے لیا نہ پتہ نہیں کی گا، 1 ہفتہ 2 ہفتے پکے۔ جس بندے وہ بندہ قریب ہو کے میں آخر یار مہربانی کرو آ بھی آیا کرو نہ لیا کرو، وہ ایسا غائب ہوا انہوں لبنا پہنتا فوت تو نہیں ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں ہی آگ چڑھنا ہوں تو ہاں تو انا للہ کو میں سبحان اللہ کہنا۔ تو جب قوم کا یہ بیار ہو تو درو دیواروں کو کس کو کہیں گے؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، گلاں ہی رہ گئی نا سیاست، جنوں تھلو سیاست، اور بجلی مہنگی ہو گئی، اور بجلی کی میں سستی ہو گئی، اور گیس بڑی مہنگی۔ گیس کا قرآن دے ترجمہ نہ کیتا لگا، رسول پاک کے زمانے میں گیس اور بجلی تھی، تو دین تو سارا انہوں نے سکھایا میں، نہ بجلی نہ گیس، مدینے نہ گیس ہی نہ بجلی جی، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ میں معاف فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھر پلٹ دیں گے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مقصد یہ ہے اگر نشانی آ بھی جائے، موضع ہم دے بھی دیں، ہم ان کے آنکھوں دلوں کو پلٹ دیں گے، توفیق ہی نہیں ملے گی، کیوں؟ پہلے وہ کفر کر چکے ہیں، رسول کا کفر کر چکے ہیں، دلائل کا کفر کر چکے ہیں، یہ نشانی شرط انہوں نے لگائی تھی۔ اللہ نے صرف ذات فرمائی ہے اگر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم نشانی موضع بھیج دیں تو پھر اس نشانی کے آنے کے بعد ہم ان کے دلوں پر، آنکھوں پر ایسا نظام بنائیں گے، نہ دل کام کریں گے نہ آنکھیں کام کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ سارے ذلیل و خوار ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فی طغیانہم ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، پھر ان کو چھوڑ دیتے ان کی سرکشی میں، ساری زندگی یہ نہیں پتہ چلا کون صحیح ہے، مسئلہ صاف ستھرا کیا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں او پاجی ساڈا تو عقیدہ کوئی نہیں، ساڈا کوئی مسلک نہیں، کہتے ہیں بے شمار لوگوں کو میں نے سنا ہے او پاجی ساڈی جماعت بھی کوئی نہیں تو ساڈا عقیدہ بھی کوئی نہیں۔ تو بندہ پوچھے تو ہے کون ہے؟ نہ تیرا توحید کا عقیدہ، نہ رسالت کا عقیدہ، نہ اتباع سنت کا، نہ نبی پاک کی پیروی کرنے کا عقیدہ، تو ہے کون؟ وہ اس کی اپنی بنائی ایک مثال، یہی ہے وہ بات بزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے مزین کر دیا تو بڑا کلندر ہے، تو لگا رہو، اور جب رزلٹ آئے گا کوئی شے اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور ارشاد اللہ نے فرمایا جب رزلٹ کارڈ نکلنے ہیں نا تو تیری مرضی کے مطابق نکلیں، اللہ نے سارا رزلٹ بنا کے بھیجنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، رزلٹ کارڈ جب دایا تو ملے کہے گا میرا یقین تھا، میرا ایمان تھا، اس بنیاد پہ میں کام کرتا رہا ہوں تو میرا یقین تھا یہی رزلٹ آئے گا۔ تو جس بندے کو یقین ہی کوئی نہیں، اے صحیح نے بھاجی اسی کریے، بھابی صحیح نے، سنی صحیح نے، قرآن صحیح ہے، وہ صحیح نے، شاعری کو جاندے نے، تسی کو جاندے ہو، یہ ساری زندگی اس بندے نے کیا کمایا ہے؟ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تم؟ باقی دنیا کے سارے کام آپ نے کیے، کپڑے کی تجھے پہچان ہے، کھجوروں کی، امرودوں کی پہچان ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ ساری چیزوں کی تجھے پہچان ہے، لیکن سچ اور جھوٹ کی پہچان تو نہیں کر سکا، تو چھتر ہی کارن ہے، اور کیا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فی طغیان اپنی یہ سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تمہارے ایمان لانے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں، تمہارے کفر کا مجھے کوئی نقصان نہیں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا۔ تم ایک سرکشی کے اندر حیران و پریشان پھرتے ہیں، جس طرح آئے اسی طرح مر کھپ گئے۔ اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اب ایک سادی سی بات ہے، آپس ہی بیٹھے ہیں نا، کر لیے اجازت ہے، جو عید قریب ہے نا، چھٹیاں کر چڑیے 2 مہینے گرمیاں کی چھٹیاں۔ جب میت اٹھتی ہے کسی گھر، اللہ محفوظ رکھے، جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے تو کی نعرہ لگتا ہے؟ کلمہ شہادت۔ یہ کس نے سبق پڑھایا؟ کس کو کہتے ہو کلمہ شہادت پڑھو؟ مردے کو؟ اس کا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ؟
لیکن ایسی عادت ہے، ایسا نعرہ ہے کہ لوگ لگے ہوئے ہیں. وہ بندہ ایسے نا ٹبری وہ بیچاری قومیں چلی گئی، قیمت ڈاکٹر آ چڑھا فوت ہو گئی، وہ فوت نہیں سی ہوئی. نو ہاتھ ہو کے کفن پایا ٹور پہ کلمہ شہادت مارو مار. وہ جڑی ایک وہ چار پئی کھمبے نال بج گئی، تو کھمبے نال بج گئی تو وہ بی بی اٹھ کے بہ گئی، وہ تو فوت ہی نہیں سی ہوئی. پریشان ہو گئی دنیا، مارو مار لوگ چھڑ کے نس گئے. پھر گھر لے آندا، پھر بی بی رہی 2-4 سال، پھر وہ فوت ہو گئی. ہوں وہ کلندر جڑا ہے بھائی، وہ پتہ کیا لوگ اندر کلمہ شہادت، وہ آندا کھمبا بچا کے، وہ پا کھمبا بچا کے کھمبے نہ تو ہم مارے 3 سال پھر میرے مصیبت پہ ہی گئی. جب حالات ہمارے یہ ہوں، نہ گھر کا پتہ نہ سنبھالے کا پتہ، اور ایک دوسرے سے تنگ سارے. زنانیاں نے گھراں دے اندر لانتا بھیج بھیج کے بیڑا گھر کیا ہوا، گھروں کے گھر. لکھ لانے تے تیرے جمع تے، لکھ لانے تے تیری رانڈی تے، لکھ لانے ڈوئی تے بھی لانت، اولاد تے بھی ڈانت، تے نالا پانی تے بھی لانت، اور نالا جڑے تنڈا نے تے تمبے اس تے بھی لانت. یہ ماحولیات کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ اپنے گھر میں آپ یہ مسائل آپ نے حل کرنے ہیں، اپنی زبان کو اپنی سوچ کو آپ ٹھیک کرنا ہے. اس میں مولوی صاحب کا یا عمران خان کا یا میاں صاحب کا کیا قصور ہے اس میں؟ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آئے تاکہ ہم اس پر غور کریں. 7واں پارہ مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اب ہم آرام کریں گے، کم از کم ہفتہ عید کا منائیں گے، جو بھی سلسلے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جو اللہ توفیق دے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیروی کریں جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، تیرے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی. وعارض عن المشرکین، آپ مشرکین سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں، الگ رہیں. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما اشرکو تو یہ شرک نہ کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو گئے اور اس سے یہ بدتمیز ہو گئے، الگ ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے جبر کا قانون نہیں بنایا. لا اکراہ فی الدین، دین کو منوانے میں ہم نے جبر کا ضابطہ نہیں بنایا. کسی کو طریقے لے آ کے ترجمے پڑھاؤ، تو کھچ کے لے آ کے نمازاں پڑھاؤ، یہ ضابطہ نہیں ہے. اگر اس کے دل میں نئی بات آتی تو اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے. نہیں اس کو پسند نہیں اچھا لگتا تو کیا مجبوری ہے؟ وہ کہہ دے گا بھا جی اپنے گھر کو چھج بجائے چھانی بجائے تو آنو گی، تو میں کہنا چھج بھی بجاؤ چھانی دو میں رل کے بجاؤ. انج بھی ہو سکتا ہے نا، دو میں چیزاں کٹھیاں بجاؤ، کسی کو کیا اعتراض ہے. لیکن جب اس کی اپنی رغبت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو رسول پاک سے فرما رہے ہیں کہ جو وہی آتی ہے اس کی آپ پیروی فرمائیں. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی. وعارض المشرکین، ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتے وہ شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا. رسول پاک کو اللہ فرما رہے ہیں وما انت علیہم بوکیل، نہ آپ ان کے کارساز ہیں، ذمہ دار ہیں، سپروائزر نہیں ہے آپ. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور بھائی نہ گالیاں دو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، علم نہیں ہے وہ بدتمیزی کرتے ہوئے اللہ کو گالیاں دیں گے. جس طرح رسول پاک نے فرمایا تھا اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو. کسی نے پوچھا ابا یسب امہ، کوئی بندہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تسب امہ و یسب امہ کا، تو اس کی ماں کو گالی دے گا، تیری ماں کو گالی دے گا، اس کا معنی ہے تو نے خود اپنی ماں کو گالی دی. جو بندے بات ہی گالی سے شروع کر، او تیری ہے، او تیری ہے، مسیحا ہوں جو مرضی ہو، وہ گالیاں دے جاتے، بات پہ لڑائیاں، بات پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہ کرو، پھر وہ اللہ کو گالیاں دیں گے. کذالک زینا لکل امت عمل، ایسے ہی ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر رکھا ہے. وہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں نا، جو میرا انداز ہے، جو میرا طریقہ رہنے سہنے کا، اس سے اچھا اور کوئی نہیں. ثم الی ربہم، ثم تراخی کے لیے ہے، اس میعاد کو ختم ہونے کے بعد، یہ موج میلے ختم ہونے کے بعد پھر وہ پلٹ کر اپنے رب کے پاس آئیں گے. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان کو بتائے گا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے پکی قسمیں اٹھائیں، اپنی مضبوط قسمیں. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے بعد نشانی موجزہ کو ایسی خرق عادت وہ نشانی آ جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا کل انما الآیات عند اللہ، آپ اعلان فرمائیں یہ نشانیاں، آیات اور معجزات اتارنا، نمودار کرنا تو اللہ کے اختیار میں، میرے پاس نہیں ہے اس کا. لیکن وما یشعرکم، تمہیں کس چیز نے بتایا ہے اگر نشانی آ جائے، معجزہ آئے تو ایمان لائیں گے. انہا اذا جات اللہ، اگر نشانی موضع آ بھی گئے تو یہ مان نہیں ہے کہ پورے کلندر ہے میرے علم میں ہے، تیرا کچھ نہیں کرنا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے پلٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو. فرض کریں نشانی آ گئی ہے، نہ دل ان کے موافقت کریں گے نہ آنکھیں کریں گی، ہم دل بھی پلٹ دیں گے آنکھیں بھی. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کیوں بلا یہ پہلی بار ایمان کیوں نہیں لائے؟
یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی، نشانی بھیجی، تو اب اس پر ایمان ہی نہیں لا سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کو محتاج تھوڑے ہی ہیں کہ تیرے ایمان کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ حضرت یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، حدیث میں بیان آتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے متقی سے متقی تر ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں تم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اشقى قلب رجل واحد منکم، تمہارے پہلے جن انسان سارے کے سارے معاذ اللہ بد سے بدتر ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں کوئی کبھی نہیں آئے گی۔ تم اضافہ نہیں نیکیوں سے کر سکتے، برائیوں سے کلندر ہو جاؤ، مجھے نقصان کو رہی ہے، میں تو تمہارے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، مجھے نہیں فائدہ کوئی بھی، نہ نقصان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو، آنکھوں کو پلٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی نشانی پر ابھی بار ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں سرگرداں پھر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، رہنے دو، ایک کر لیں جو کرنا ہے، جو کیا کمائی کی ہے، کمائی کہتے ہیں کسے؟ چار پیسے مل جائیں اس کو کمائی بولتے ہیں، جس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، گھر بھی خراب ہو گیا، ایمان بھی برباد ہو گیا، تو جو چار ٹکے، دو مکان بن گئے، دو دکانیں بن گئی، دو گاڑیاں مل گئیں، اس کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ جناب بلال کے پاس کیا تھا؟ جناب سلمان کے پاس کیا تھا؟ صہیب رومی کے پاس کیا تھا؟ عمار بن یاسر کے پاس کیا تھا؟ جناب سمیہ کے پاس کیا تھا؟ ان کے تذکرے کو ممبروں پر ہو رہے ہیں، وہ قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ میں توفیق دے، بات کی سمجھ آ جائے، تاکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔